السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 5 اکتوبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج سے میں ایک نئے درس کا آغاز کر رہا ہوں۔ خلفائے راشدین کے تعلق سے، خاص طور سے ان کے حالات کی خلافت کی مدت اور اس سے متعلق جو مفید باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ بیان کی جائیں گی، اور اس کے بعد کچھ اور حالات کا ذکر ہوگا جو ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور جس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں۔ تو خلفائے راشدین کے بعد کا جو دور شروع ہوگا انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی کچھ بات ہوگی۔ اس سلسلے میں نے ایک بڑی اہم کتاب کا جو ہے انتخاب کیا ہے۔ کویت کے بہت مشہور عالم ہیں شیخ عثمان بن محمد بن ناصر آل خمیس، مشہور عالم ہیں، اور ان کے مناظرے مشہور ہیں۔ صحابہ کرام کی طرف سے دفاع کا جو ملکہ ہے ان کے پاس، اور اس طرح سے جو روافض سے انہوں نے مناظرے کیے ہیں، اور جس کی وجہ سے انہیں کافی شہرت ملی ہے، اہل علم میں کافی مقبول ہیں، مشہور ہیں۔ انہی کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے عربی میں، حقبۃ من التاریخ، حقبۃ من التاریخ ما بین وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی مقتل الحسین رضی اللہ عنہ۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ ہوا ہے، جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اگر جہاں دستیاب ہو تو اس کو آپ خرید سکتے ہیں۔ بڑی اچھی کتاب ہے، آئینہ ایام تاریخ، بعثت رسول سے واقعہ کربلا تک۔ تو بہت ہی بہترین کتاب ہے میرے دوستو اسلامی تاریخ میں، اور بہت ہی مستند روایتوں سے اور صحیح روایتوں کے حوالے سے انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے مصنف نے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ بڑی اہم کتاب ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر کے کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک، انہوں نے اس کتاب میں اس کو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے، اور ان شکوک و شبہات اور ان تمام چیزوں کا دفاع کیا ہے، ان کا رد کیا ہے جو صحابہ کرام کے تعلق سے زبان درازیاں کی جاتی ہیں، آج بھی لوگ نہیں چوک رہے ہیں، ہے نا، اور بہت ساری قسم کی باتیں جو ہے آج صحابہ کرام کے تعلق سے کہی جا رہی ہیں، تو بڑے اچھے اسلوب میں انہوں نے اس کا دفاع بھی کیا ہے، ان کا رد کیا ہے، ان کا منہ توڑ جواب بھی دیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں منتخب کتاب تو بہت یہ ہے کہ اگر قسط وار اگر اس کو بیان کیا جائے تو کافی ٹائم لگے گا، کیونکہ 322 صفحے ہیں اس کے، لیکن میں اہم باتیں انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو مختصر انداز میں، تاکہ وہ باتیں واضح ہو جائیں۔ اور ہمیں بہت ضروری ہے میرے دوستو ہمارے لیے کہ ہم تاریخ کو پڑھیں، اپنی تاریخ کو، اسلامی تاریخ کو، یا اس میں جو واقعات رونما ہوئے ان کا علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج دیکھیں آپ، جھوٹی موضوع روایتوں کے سہارے صحابہ کرام کو گالی دینا، خلفائے راشدین کو گالیاں دینا، ہے نا، حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ولی رضی اللہ عنہ مجمعین، ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ آج طرح طرح کی باتیں ان کے تعلق سے کہی جاتی ہیں، ہے نا، جن کا تو بہرحال یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس وقت بھی کچھ علماء اس قسم کے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور ان کی زبانیں بھی آج کل بہت چلتی ہیں صحابہ کے تعلق سے، اور جو بھی آتا ہو لکھتے ہیں، بولتے ہیں۔ تو میرے دوستو،
ہمیں اسی لیے میں نے اس کتاب کو منتخب کیا کہ جس میں انشاءاللہ خلفائے راشدین کے تعلق سے جو ان کے خلافت کا زمانہ ہے ان کے فضائل اور اس طرح سے انہوں نے کیسی حکومتیں کی اور کس طرح سے جو ہے اس دین کے کام کو آگے بڑھایا ہے نا، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو بڑی اہم کتاب ہے، اس لیے میں نے اس کتاب کو منتخب کیا اور انشاءاللہ اسی کتاب کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تاریخ بہت اہم ہے میرے دوستو۔ اس کتاب کو جب مصنف نے لکھنا چاہا تو یہ لکھتے ہیں اپنے مقدمے میں، جب کبھی میرے دل میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کا خیال گزرتا تو میں کبھی ایک قدم آگے بڑھاتا، دوسرا قدم پیچھے ہٹا لیتا، کیونکہ اس موضوع پر بہت سے مصنفین نے طبع آزمائی کی ہے، یعنی بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ بسا اوقات حق و صداقت کو اجاگر کرنے اور زیادہ تر باطل تصورات کو فروغ دینے کے لیے ہے نا، باطل چیزوں کو بیان کرنے کے لیے بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، غلط تاریخ پیش کی گئی لوگوں کے سامنے، اسلام کی صحیح تاریخ کو مسخ کیا گیا۔ تو بہرحال انہوں نے اس میں صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، ان کی عظمت پہ اچھی بحث کی ہے، اور آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ کتنی محنت انہوں نے کیا ہوگا۔ کتاب لکھنے سے پہلے کبھی سوچتے لکھوں کہ نہ لکھوں، لکھوں کہ نہ لکھوں۔ تو بہرحال انہوں نے الحمدللہ اس کتاب کو مرتب کیا اور اس کتاب کو جو ہے ترتیب دی، اور آج یہ کتاب ہمارے درمیان موجود ہے۔ کئی سالوں سے مختلف ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں اور یہ کافی مقبول ہے لوگوں میں۔ تو تاریخ میرے دوستو ہمیں پڑھنی چاہیے، اور میں ایک چیز اس میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں، بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے صحابہ کرام کے تعلق سے۔ صحابہ کرام کا میرے دوستو جو مقام و مرتبہ ہے، اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی تاریخ کو بنظر عمیق دیکھیں، یعنی گہرائی سے اگر ہم اپنی تاریخ کو، اپنی اتہاس کو دیکھیں، تو ہمیں اس کا وہ دور یا عرصہ روشن ترین اور دودھ سے زیادہ سفید نظر آئے گا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے زندگی بسر کی۔ وہ دور، وہ زمانہ، وہ عرصہ بالکل روشن ترین اور دودھ سے زیادہ سفید نظر آئے گا آپ کو، جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے زندگی بسر کی۔ اور یہی وہ پاکیزہ گروہ تھا جس نے اپنے کندھوں پر اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، اور یہی مقدس ہستیاں انبیاء کرام کے بعد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو اس طرح سے جو ہے انہوں نے اس کتاب میں بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں، تو میں انہی باتوں کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ صحابہ کی عظمت، خلفائے راشدین کا مقام اور اس طرح سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور اس کو ہم سمجھیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں عام طور سے جو ہمارے دینی مسائل ہیں، واجبات، فرائض اور اس طرح سے ہے نا، لیکن تاریخ کو جاننا ضروری ہے، اتہاس کو سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا کامنٹ ہے اس میں؟ کتاب کا نام، کتاب یہ ہے آئینہ تاریخ ایام، یہ اردو میں اصل کتاب ہے، عربی میں، اور میں نے بتایا شروع میں حقبۃ من التاریخ ما بین وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی مقتل الحسین رضی اللہ عنہ۔ تو یہ کتاب اصل عربی میں، جس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے، اور اچھا مترجم نے بھی محنت کی ہے اس کے ترجمے میں۔ تو بہرحال انشاءاللہ میں اس میں کوشش کروں گا کہ یہ ساری باتیں آ جائیں، اور سب سے پہلے میں شروع کروں گا، جیسا کہ میں نے ایک عنوان دیا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایام خلافت راشدہ، یعنی خلفائے راشدین کے ایام، یعنی ان کا دور، ان کا جو زمانہ تھا، اس کو میں ذکر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اس سے جڑنے کے لیے ہم آج جس چیز پہ میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، تاکہ وہ ایک تسلسل جو ہے ہو جائے، ٹھیک ہے؟ میرے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول ہے، جو مہینہ اب اس کے بعد شروع ہوگا، سفر کے بعد ربیع الاول شروع ہوگا۔ 9 ربیع الاول سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ باپ کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق ہے، اس لیے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب قریشی ہاشمی آپ کو کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مختصر میں بیان کروں گا جو انہوں نے کتاب میں ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اسی روشنی میں تھوڑے سے کہیں کمی اور اضافے کے ساتھ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو یتیمی کی حالت میں ہوئی تھی، باپ کی وفات ہو گئی ہے نا، یعنی باپ کی طرف سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ یتیم پیدا ہوئے، اور اپنی عمر کے 6 سال بعد ماں کی طرف سے بھی یتیم ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ 6 سال کی جب عمر تھی تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماں کا نام آمنہ تھا، جو مشہور ہے، کیونکہ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا یا آپ کے باپ جب فوت ہوئے تو اس وقت آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو ماں بھی انتقال کر گئیں، وہ بھی فوت ہو گئیں۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی، لیکن 2 سال بعد وہ بھی فوت ہو گئے، تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا ذمہ لے لیا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے جو ہے نا، کس طرح سے آپ نے یتیمی اور بچپن ہی سے کس طرح سے مشکل حالات کا سامنا کیا ہے۔ ولادت سے پہلے باپ کا انتقال، اور 6 سال کی عمر ہوئی ماں کا انتقال، اس کے بعد جو ہے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال کے بعد، وہ بھی گویا کہ 8 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی، اور آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا ذمہ لیا اور بخوبی نبھایا اس کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 40ویں سال کو پہنچے تو اللہ نے آپ کو نذیر و بشیر بنا کر بھیجا، یعنی نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور نبوت کا حق ادا کر دیا، اور آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پیغام کے پہنچانے کا حکم دیا آپ نے اسے منوعاً پہنچا دیا، تاکہ آپ لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و اسلام کی روشنی میں لے آئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بڑوں نے آپ سے دشمنی شروع کر دی، عداوت شروع کر دی، اور آپ کے تعلق داروں کو ستانا شروع کر دیا۔ جو لوگ آپ سے جڑے تھے، جو آپ سے جڑ رہے تھے، جو آپ کی اتباع کر رہے تھے، ان کو ستانا شروع کیا، اور آپ کی پیروی ایسے لوگوں نے کی جنہوں نے دنیا فروخت کر کے آخرت خرید لی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور انہوں نے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا حق ادا کیا، یعنی آپ کی جو مدد ہونی چاہیے تھی ان لوگوں نے، ان صحابہ نے آپ کی مدد کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، سورہ حشر کی آیت نمبر 8۔ یعنی مال فے، غنیمت کا مال جو ہوتا ہے ان نادار مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے بے دخل کر دیے گئے ہیں، وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مسلسل دعوت اللہ میں مصروف رہے۔ کہاں؟ مکہ میں۔ مکی جو زندگی ہے آپ کی، مکہ میں آپ پیدا ہوئے، مکہ سے آپ نے دعوت کی شروعات کی، ہے نا۔ 13 سال تک مسلسل آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے وہاں پہ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بیچ میں کیسے کیسے حالات آئے، بہت ساری مشکلات کا آپ نے سامنا کیا، بہت ساری تکلیفیں دی گئیں ان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو، ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، جسے اللہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کے ذریعے اسے منور کر دیا، یعنی مدینہ شہر کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ نے بھی ہجرت کی اور مال و اولاد اور گھر بار سب چھوڑ دیا۔
یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی راہ میں ہے نا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے راستے میں ایسا لوگوں نے کیا جو ہے۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو وہاں کے رہنے والوں نے آپ کو ٹھکانہ مہیا کر دیا اور آپ کی عزت و توقیر کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی مدد بھی کی۔ جو مدینہ کے انصار جن کو ہم کہتے ہیں تو ہے نا، جو ہجرت کر کے جو لوگ آئے انہیں ہم مہاجر کہتے ہیں، اور مدینہ کے لوگ جنہوں نے مدد کی ان مہاجرین کی انہیں جو ہے انصار کہا جاتا ہے، کہ انصار کے معنی ہی ہوتے ہیں مددگار، مدد کرنے والے لوگ۔ تو ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے دوستو، آپ کی عزت، آپ کی توقیر میں اور آپ کا حق ادا کرنے میں ہر طرح سے آپ کی مدد کیا ان لوگوں نے، مدینہ کے انصار نے، اور آپ کی خاطر تمام لوگوں کی دشمنی مول لی اور مہاجرین کی اپنے مالوں اور گھروں سے غمخواری کی۔ سمجھ رہے ہیں نا، مال بھی دیا ہے نا، گھر دیا رہنے کے لیے مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کو، سب کچھ ہر طرح سے، بلکہ بیویوں کی پیشکش بھی کی۔ جن کے پاس کئی بیویاں تھیں انہوں نے پیشکش کیا کہ بھائی جس کو کہو میں طلاق دے دوں اور اس سے تم شادی کر لو۔ چنانچہ ایک یثربی سردار کی، یعنی مدینہ میں کہ ایک سردار کی 2 بیویاں تھیں، اس نے اپنے مہاجر بھائی کو پیشکش کی کہ ان میں سے ایک کو پسند کر لو، آپ جسے پسند کریں گے میں اسے طلاق دے دوں گا، تم اس سے نکاح کر لینا۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہے، آپ خود سوچئے کہ کتنی بڑی قربانی دیا تھا مدینہ کے انصار نے، مدینہ کے ان مسلمانوں نے، جنہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کا سواگت کیا، ان کا استقبال کیا، انہیں رہنے کا جگہ دیا، مکان دیا، سب کچھ ہے نا، یہاں تک کہ اپنی بیویوں کی پیشکش کی کہ بھائی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، جس کو تم چاہو پسند کرو میں اسے طلاق دیتا ہوں، شادی کر لو۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر میں، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ یہ مال فیء ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مہاجرین کی ہجرت سے پہلے ہی دارالہجرت اور ایمان کو ٹھکانہ بنا چکے ہیں، اور جو کوئی ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو کچھ دیا جائے تو لوگ اپنے دلوں میں گھٹن اور تنگی محسوس نہیں کرتے، اور انہیں خواہ کتنی سخت حاجت درپیش ہو پھر بھی انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اور جو لوگ اپنے نفس کی بخیلی سے بچ جائیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سورہ حشر آیت نمبر 9 آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہاں کے مدینہ کے انصار کے تعلق سے اس میں اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ارد گرد بلکہ تمام جزیرۃ العرب میں مسلسل دعوت اسلام دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا جس دن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ سرنگوں کر دیا، یعنی مکہ فتح ہو گیا اور اس کے رہنے والے اسلام میں داخل ہو گئے۔ مشہور واقعہ ہے تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں، جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے اور وہاں کے لوگ جو ہے سب اسلام میں داخل ہو گئے، ہے نا، اور پورے کا پورا جزیرۃ العرب جو ہے آپ کا تابع فرمان ہو گیا، جو ہے تابع فرمان یعنی آپ کا بات ماننے والا، آپ کی اتباع کرنے والا پورا جزیرۃ العرب ہو گیا جو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور جو جنگیں ہوئیں، جو لڑائیاں اور جو جہاد ہوا، اس کے 23 سال کے بعد اللہ رب العالمین کا یہ فرمان جو ہے نازل ہوا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ شیخ لکھتے ہیں کہ آپ کی دعوت اور 23 جہاد کے 23 سال کے بعد یہ فرمان الہی کی تصدیق کرنے والی حتمی کیا ہے تقدیر نافذ ہو گئی، ہے نا۔ اس کا معنی کیا اس آیت کا؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا آپ قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ سوال ہے یہ، ہے نا۔ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر گیا یعنی دین اسلام سے برگشتہ ہو گیا، وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ کوئی اگر اسلام سے پھر جائے تو کیا بگاڑ سکے گا وہ، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو نیک بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال آپ کی نبوت کی مدت ہے، 10 سال مدینہ میں، 13 سال مکہ میں،
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्तिहाल का सानहा पेश आया, यानी वफ़ात का सानहा पेश आया, तो गोया दुनिया पर तारीकी छा गई। और ऐसा क्यों ना होता, जबकि आप खुद फरमा चुके थे कि जब तुम में से किसी को मुसीबत पहुँचे तो इस मुसीबत को याद करे जो उसे मेरे यानी दुनिया से चले जाने के बाद सदमे से पहुँचेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो उसे मेरे दुनिया से चले जाने के सदमे से पहुँचेगी, क्योंकि वो तमाम मसाइब से बढ़कर होगी। ये रिवायत जो है सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा, हदीस नंबर 1106। जब से अल्लाह ने इस कायनात को पैदा फरमाया है, उस वक्त से लेकर आज तक कोई ऐसी मुसीबत नहीं आई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से बढ़कर हो। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त सैयदतुन निसाइल आलमीन, यानी दुनिया की औरतों की सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोती हुई कह रही थीं, ऐ मेरे अब्बा जान, आपने अपने रब की दावत पर लब्बैक कहा। ऐ मेरे अब्बा जान, आपका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। ऐ मेरे अब्बा जान, हम आपकी वफ़ात की खबर हज़रत जिब्रील को पहुँचाते हैं। है ना, इब्न माजा की रिवायत बाब वफ़ातिन नबी में, मुस्तदरक हाकिम में भी ये रिवायत मौजूद है। और इमाम हाकिम ने कहा कि ये शेखैन की शर्त पर है ना, यानी बुखारी मुस्लिम की शर्त पर है, सही रिवायत है ये। हैं, इमाम ज़हबी ने यहाँ सुकूत अख्तियार किया है। तो ये मेरे दोस्तों रो रही हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और ये बयान कर रही हैं, ये जुमले उनकी ज़ुबान से निकल रहे हैं। और आप महसूस कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का सानहा ये मामूली सानहा नहीं था मुसलमानों के लिए, समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा सानहा था। और आप पढ़ेंगे सीरत की किताबों में, कुछ नहीं रख सकते हैं तो एक किताब रखिए रहीकुल मखतूम, है ना, या जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, मेरे ख्याल से हिंदी में उसका तर्जुमा हो चुका है। और तो वो एक है नबूवत की किरणें, बहुत ही मुख्तसर में बहुत अच्छी किताब है दारुल सलाम की, नबूवत की किरणें। इसको भी जो है आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ें तफसील से मिलेंगी। इधर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फरमा रहे हैं कि जब हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाए तो उसके दरो दीवार रोशन हो गए। जब आप मदीना आए थे मक्का से हिजरत करके, और जब आपकी वफ़ात हुई तो हर चीज़ पर अंधेरा छा गया। ये दर्द है मेरे दोस्तों सहाबा का, समझ रहे हैं ना, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों के सामने देखते थे। उन्हें कैसे गवारा होगा कि अब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छूट रहा है। सुबह शाम जिनको लोग देखने के लिए बेकरार रहते थे, आज उस नबी की वफ़ात हो रही है ना, तो अब वो कैसे उनको देखेंगे, कैसे उन्हें तसल्ली होगी। महसूस करें आप, है ना, हमने तो देखा नहीं तो हमारा ईमान है, हमारी जो मोहब्बत है ना, जो अक़ीदत है एक मुसलमान की जो होनी चाहिए, सारी चीज़ों से बढ़ करके मेरे दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके माँ बाप सारे लोगों से ज़्यादा महबूब न बन जाऊँ। तो रसूल की मोहब्बत अपने सीने में सबसे ज़्यादा इसको महबूब बनाइए, मोहब्बत को बसाइए अपने दिल में, समझ रहे हैं ना। और एक मोमिन का एक मेरे दोस्तों एक जिम्मेदारी यही है, उसका ये हक बनता है ना। तो हम तो देखे नहीं हैं जो हमारी ये मोहब्बत है, और जिन्होंने देखा था तो उन पर क्या गुजरी होगी मेरे दोस्तों। और 12 रबीउल अव्वल को आपका इंतकाल हुआ था, समझ रहे हैं ना, 12 रबीउल अव्वल को। तो तारीख़ पैदाइश 9 रबीउल अव्वल है और तारीख़ वफ़ात जो है 12 रबीउल अव्वल है। वो फरमाते हैं कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि हमने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करके अपने हाथ झाड़े ही थे कि हमारे दिलों की हालत बदल गई। और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं कि हमारे साथ चलो, हम उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ियारत कराएं। जब वो उनके पास पहुँचे, यानी उम्मे ऐमन के पास, तो रो पड़ी। उन्होंने फरमाया, किस वजह से रो रही हो? अल्लाह के पास अपने रसूल के लिए बेहतर से बेहतर मकाम है, क्यों रो रही हो, है ना। हज़रत अबू बकर व हज़रत उमर रज़ियल्लाहु
अन्हुमा ने कहा उनसे, उम्मे ऐमन से, तो उम्मे ऐमन फरमाने लगीं, मैं इस बात से लाइल्मी की वजह से नहीं रोती कि अल्लाह के पास अपने रसूल के लिए क्या है, मैं तो इस बिना पर रोती हूँ कि आसमान से वही आना बंद हो गई है, अब जिब्रील नहीं आएंगे, आसमान से वही आना बंद हो गई है। इस जुमले ने इन दोनों को यानी हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को तड़पा दिया और ये भी रोने बैठ गए। मुस्लिम की रिवायत है, फज़ाइल सहाबा में इमाम मुस्लिम ने इसको जिक्र किया है। तो ये हालत थी मेरे दोस्तों बेसत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत यानी वलादत से वफ़ात तक है। मुख्तसरन ये इख्तिसार के साथ मैंने एक तमहीद के तौर पर इसको जिक्र किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होती है। अब उसके बाद जो है ना, कौन खलीफा होगा, खिलाफत किसे मिलेगी, एक बड़ा अहम मसला सामने आया था। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कल के दर्स में मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा जो अय्याम खिलाफत राशिदा से मुताल्लिक है, कौन खलीफा हो रहे हैं और किस तरह से जो है उनको मुंतखब किया जाता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल के दर्स में मुस्तकिल तौर पर उस पर बयान होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बाद जिन्हें खिलाफत मिली थी वे तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल, किस तरह उन्हें खलीफा मुंतखब किया गया, कितने साल तक इनकी हुकूमत थी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कल के दर्स में इसको मुकम्मल बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ है और आप लोग भी दुआ करें कि जिस तरह से मैंने इस मौजू की शुरुआत की है आज से, इस तारीख़ की, इस्लामी तारीख़ की, अल्लाह ताला हमें इसको मुकम्मल करने की तौफ़ीक दे और इन तारीख़ों इनको पढ़ करके जो है हम क्या है अपने अंदर कुछ तब्दीली लाएं, है ना। और इस तरह से जो है हम कोशिश करें कि आप पढ़ सकते हैं जिस ज़ुबान में भी इस्लाम की सही तारीख़, बहुत सारी मुस्तनद और सही किताबें आ चुकी हैं मंजर आम पर। पहले एक ज़माना था कि इस्लाम की सही तारीख़ ढूंढना मुश्किल था। बड़ी बड़ी किताबों, तारीख़ तबरी वगैरह में किताबों में बहुत सारे वाक़यात मौजूद थे, उसमें ज़ईफ़ रिवायतें, मौजू रिवायतें, झूठे वाक़यात, सारी चीज़ें थीं। लेकिन बाद के उलमा ने मेहनत की, जैसे शेख उस्मान खमीस ने जो मैंने किताब बताया आपको, इन्होंने जो मेहनत करके और इस तरह से सही तारीख़ को उम्मत के सामने पेश किया जो है सहाबा किराम के ताल्लुक़ से, उनकी फजीलत के ताल्लुक़ से, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे दोस्तों। और बड़ी मेहनत किया इन्होंने इस किताब के उसमें तालीफ़ में, और एक बड़ी मुख्तसर और बड़ी जामे चीज़ जो है हमें दिया है। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे रब्बुल आलमीन जो है, और उनकी इल्मी खिदमात को कबूल फरमाए। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।